نیا سال عیسائیوں نے منایا ہے، اور یہی ظالم دہشت گرد امریکہ عیسائی ملک ہے جو اسرائیل یہودی ملک کو ساتھ دے رہا ہے۔ ظالم کا سپورٹ کرنے والے مسلمان وہ بھی یوں سمجھ لیں جہاں فلسطین اور غزہ پر بمباری کرنے میں امریکہ دہشت گرد ہے، وہیں نیو ایئر کے نام سے کیک کھا کر شراب پی کر گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرنے والے لوگ بھی نتن یاہو اور جو بائیڈن کی صف میں کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ تم بھی انہی ظالموں کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ ان کا ظلم الگ تھا، ان کا ظلم الگ ہے، لیکن ہے سب ظالموں کی صف میں۔ ہماری خاموشی ہی بہت بڑا ظلم ہے اس وقت کا۔ عیاشی کتنا بڑا ظلم ہوگی اس کا اندازہ کر لیں۔ اس واسطے نئے سال پر اپنی بچیوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، جوانوں کی حفاظت، پورا سال کھاؤ بیکریوں کا جو کھانا ہے، لیکن نئے سال کے عنوان سے کوئی نیا کپڑا نہیں، کوئی نیا کیک نہیں، کوئی خوشیاں منانا نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں مجھے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ جو عنوان آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا، اسی عنوان اور مضمون کی تکمیل کرنا ہے کہ مسجد کے ذمہ داران اور خادموں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے ڈھنگ پہ زندگی نہ گزارو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے سلسلے میں امام حاکم نے مستدرک حاکم میں صحیح السند کہا ہے، اور بعض علماء اور محدثین نے، محققین نے اسے ضعیف درجے کی اور بعض نے منکر درجے کی کہا ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اذا ابغض المسلمون علماءہم، مسلمان جب اپنے علماء سے نفرت کرنے لگیں، دشمنی کرنے لگیں، وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، اور وہ اپنے بازاروں کا، بزنس کا سسٹم دین اور شریعت سے آزاد کر لیں، اپنے معاملات کو دین اور شریعت سے آزاد کر لیں، وَتَنَاكَحُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمْ، اور ان کی شادی بیاہ پیسے اور مالداری کی بنیاد پر ہو، تو اللہ تعالیٰ 4 طرح کے عذابات میں انہیں مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے موضع استدلال، یعنی جس سے ہم کو سمجھنا ہے، وہ ہے اذا ابغض المسلمون علماءہم، علماء سے جب لوگ نفرت کرنے لگیں تو اللہ 4 طرح کی بیماریوں میں انہیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بالقحط من الزمان، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے۔ قحط سالی کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بارش رک جائے، قحط سالی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق جو غذا ملنا ہے وہ نہ مل سکے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا کے سونے پہ مجبور ہو جائیں، فٹ پاتھ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں، قرضوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ سب شکلیں ہیں جس میں انسان سکون سے نہیں جی پاتا ہے، اسے کہتے ہیں قحط سالی۔ اللہ تعالیٰ علماء سے نفرت کرنے پر پہلا عذاب یہ دیتے ہیں کہ قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ قرضوں کی زندگی گزارنے پر مجبور، پریشانیوں کی زندگی گزارنے پر مجبور، اور پھر ٹینشن میں رہتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں کسی کا مال بھی نہیں کھایا، میں کسی کو فلاں بھی نہیں کرا، پھر بھی میری زندگی میں کیوں ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں۔
اس واسطے کہ کوئی ایسا بڑا گناہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ وبال اللہ تعالیٰ ابھی تک جاری رکھے ہیں۔ الجور من السلطان، اور ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا۔ جن پارٹیوں کے بارے میں دعائیں کی گئی کہ وہ پارٹی ہار جائے، لیکن پھر بھی مختلف صوبوں میں مسلم دشمن طاقت میں رہنے والی پارٹیوں کا آ جانا، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلے عام زہر اگلنا، اور رہنے والے مسلمان وہاں پر خوف کے عالم میں جینا، دشمن سے ڈر کر جینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وبال ہے۔ تیسری چیز والخیانۃ من ولاۃ الاحکام، اور جو سیاسی لیڈر ہیں وہ پبلک کا مال لوٹنے پر مجبور ہو جانا۔ ابھی حال میں سنا کسی ایریے کے بارے میں حیدرآباد ہی کے کہ بہت 200 یا 50 یا 100 ایکڑ پر مشتمل زمین چند سیاسی لیڈروں اور غنڈوں نے مل کر قبضہ کر لیا، اور پورے جن کے وہاں پر پلاٹ تھے سب کے نام کے ساتھ انہیں بلا کر 2 کروڑ کی زمین کو 30 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ لے لو اور یہاں سے چلتے بنو، اگر کچھ بھی منہ کھولو گے تو پھر یہ بھی نہیں ملیں گے۔ ظالم حکمران مسلط ہو جانا، تمہاری جائیداد پر تمہارا حق نہیں رہنا، کچھ نہیں کر سکتے، کس کے پاس جائیں، کس سے کیس کریں، کس سے انصاف مانگیں۔ اور چوتھی چیز ہے والسولۃ من العدو، اور دشمنوں کا روب اور دشمنوں کی طرف سے حملے۔ آئے دن مسلمانوں پر کسی نہ کسی طریقے سے جسمانی حملے ہونا، قتل کے حملے ہونا، یا انہیں میڈیا کے ذریعے سے ٹارچر کیا جانا، ان کے دماغ کو محو کر لینا کہ کیا چل رہا ہے سماج میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح کے عذابات میں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی ذمہ داری اور مسجد کی خدمت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے کا کسی کو موقع دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی کمپنی کی جاب چاہ رہے ہیں تو اس کمپنی کے رولز ہوتے ہیں کہ آپ ان رولز کے حساب سے اتنی ڈگری آپ کیے ہوں، یہ فلاں سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو، فلاں کام کا ایکسپیرینس اتنے سال کا ہو، تو پھر ان رولز کے حساب سے کمپنی آپ کو انٹرویو لے کر پھر جاب دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے گھر کی جاب ہے، یہاں کی خدمت ہے۔ تو علماء نے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مسجد کی تولیت، صدارت اور ممبر بننے کے لیے جو شرائط لکھے ہیں ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب متولی نااہل ہوں گے تو ان کے ماتحت بھی نااہل ہوں گے۔ مسجد کے ذمہ دار اگر خود نااہل ہوں تو پھر ان کے تحت میں کام کرنے کے لیے جو آئیں گے وہ بھی نااہل ہوں گے۔ وہ علماء کی قدر نہیں کر سکتے جو غیرت مند ہیں، خوددار ہیں۔ جو علماء غیرت مند ہیں اور خوددار ہیں، ایسے نااہل کمیٹیوں کے تحت میں کام کرنے کے لیے وہ نہیں ٹکتے، آئے دن بدلتے رہیں گے۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ نااہل امام، نااہل مؤذن کو جو ان کی چاپلوسی کرتا ہوا چلے انہی کو لے کر رکھیں گے، بدلنا نہیں چاہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تولیت، صدارت اور ممبر بننے کے لیے کسی بھی شعبے میں نااہل کو عہدہ نہیں دیا جاتا ہے، اور جب نااہل کو عہدہ دیا جائے تو پھر سمجھ لو وہ عہدہ تنزلی کا شکار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی نااہل کو، بے وقوف کو بڑے بڑے پوسٹ دے دے، انہیں ذمہ داریاں سونپ دے۔ پہلی شرط علماء نے لکھی ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں آنے والے فرد کوئی بھی ہوں، انتظام کو بخوبی انجام دینے کی ان کے اندر قابلیت ہو، مینجمنٹ سنبھالنے کی ان کے اندر اہلیت ہو، کیسے لے کے چلنا پبلک کو، مصلیوں کو، امام کو، مؤذن کو، ہر شخص کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ اگر انہیں نہیں آتا ہے تو پھر ایسا شخص
مسجد کا ممبر یا کمیٹی کا ممبر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے عملداری کی طاقت ہو، یعنی منزل کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا بہترین راستہ بھی معلوم ہو۔ مجھے یہاں سے ممبئی جانا ہے، ممبئی معلوم ہے، لیکن ممبئی جانے کا راستہ کون سا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ ایسے مجھے مسجد کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، کیسے سنبھالنا وہ نہیں معلوم ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی تولیت نہیں دی جائے گی۔ تیسری بات لکھی ہے انتظامی امور میں مہارت بھی ہو، صرف جانکاری کافی نہیں ہے، مہارت بھی ضروری ہے۔ معاملات اور مالیات میں امانت داری اور دیانت داری ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر آنے لگیں تو اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی بیٹی نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی ہے وہ شخص دو خوبیوں کا مالک ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ تو جو عہدے پر آتے ہیں ان کے اندر اپنے نظام کو سنبھالنے کی طاقت بھی ہونا اور پھر امانت داری بھی ہونا۔ تولیت اور صدارت اور مسجد کی کمیٹی میں آنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ بنایا مصر کا، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انی حفیظ علیم، میں اس شعبے کی حفاظت کر سکتا ہوں، اس کی جانکاری مجھے حاصل ہے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت لانے کے لیے جب کہا، جنات کو حکم دیا تو اس جن نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں وہ تخت لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت داری بھی میرے اندر ہے۔ ایسے ہی کسی پوسٹ پر آنے کے لیے آدمی کو وہ پاور بھی ہونا چاہیے اور پھر امانت داری بھی ہونا چاہیے۔ اور پانچویں صفت ہے کہ مسجد کا ہر ذمہ دار حق پرست ہو، نفس پرست نہ ہو۔ صحیح بات قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو گئی، ہم اپنے نظریے اور اپنے سوچ کو چھوڑ دیں گے، آپ جو فرما رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے۔ نہیں، ہماری مسجد میں سالوں سے ایسے چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے ایسے چلا رہا ہے، ہم خاندانی طور پر یہ سب کرتے آ رہے ہیں، اب یہ نئے علماء نکل کر یہ سارے مسائل بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں ہارٹ کا آپریشن نہیں تھا، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں شوگر کے نئے سسٹم نہیں تھے، کینسر کے لیے ڈائلسس کا نظام نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان تمام شعبوں میں باپ دادا جیسے علاج کراتے تھے ویسے علاج کرا لو، نئی ٹیکنالوجی یوز نہ کرو۔ ان سب چیزوں میں نئی ٹیکنالوجی دیکھو گے، ہمارے باپ دادا اینڈرائڈ موبائل یوز نہیں کرے، ایپل فون یوز نہیں کرے، کمپیوٹر یوز نہیں کرے، تو پھر ہم بھی یوز نہ کریں۔ جب دنیا کے اسباب میں ترقی ہوتی ہے تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی دینی معاملات میں بھی انہی احادیث اور قرآن کی روشنی میں نئے حالات کے پیش نظر تشریح کی جاتی ہے، اسے بھی سمجھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ خواہش پرست آدمی کو مسجد کا ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا جو مسجد میں اپنی منمانی چلاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، انصاف سے فیصلہ کرو، نفس پرستی نہ کرو۔ انبیاء سے نفس پرستی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے ذریعے سے تعلیم دینا ہے کہ جو کسی پوسٹ پر آئے منمانی نہ کرے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ اور ساتویں بات علماء نے لکھی ہے، ممبر یا کمیٹی کا ممبر یا صدر بننے کی پہلے سے اندر خواہش نہ ہو کہ میں موقع ملے تو فلاں کمیٹی کے خلاف کچھ بھی ہنگامہ کر کے اپنی ایک ٹیم بنا کر اپنے ایک نئی کمیٹی بنانے کی کوشش کریں گے، کمیٹی کے کسی ممبر سے جھگڑا ہو گیا تو پوری کمیٹی کو ہٹانے کی چال بازی اور مکاری کریں گے، اور کمیٹی میں سے کچھ لوگ کم ہو گئے تو دور دور سے اچکاتے رہیں گے، بس 5 لوگ رہ گئے کمیٹی میں، ان کی ہی چلتی ہے، کوئی کسی کے سنتے ہی نہیں ہے، اس واسطے اپنی ایک ٹیم بنا کر کام کرنے والی کمیٹی کو ہٹانے کی کوشش کرنا۔ اور تو اور بعض بندوں کے دل میں کمیٹی میں آنے کا جذبہ صرف اس واسطے ہوتا ہے کہ ہم کو چلانا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے
امام صاحب نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں وہی سورے پڑھتے جو روزانہ پڑھ رہے ہیں، بدل بدل کے نہیں پڑھتے. تو ذمہ دار نے کہا کہ بھئی آپ بولیے امام صاحب کو. نہیں آپ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ بولیے. نہیں تو میرے کمیٹی میں لیجئے، میں بولتا ہوں. دیکھیے بڑھاپے میں کلمے کی موت مرنے کی فکر کریں، بڑھاپے میں مسجد میں چلانے کی فکر نہ کریں. بیٹوں کی نظر میں گر گئے، بیوی کی نظر میں گر گئے، خاندان کی نظر میں گر گئے، اب بچی کچھ عزت وہ علماء اور ائمہ کی نظر میں بھی آگے گرا لینا چاہتے ہیں. کل مرنے کے بعد یہی مسجد کا امام ہے جو کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھے گا. اور جب یہ ظلم ائمہ کو ٹارچر کرنے کا، مؤذنین کو ٹارچر کرنے کا، جنازے کی نماز میں نماز پڑھاتے وہ اس امام کے دل میں آئے گا کہ یہی وہی شخص ہے جو فلاں ٹائم پہ مجھ سے بحث کیا تھا، میرے عیب نکالا تھا، مجھ سے جھگڑا کیا تھا، تو اللہم اغفر لحینا و میتنا کی دعا پڑھتے ہوئے بھی بد دعا نکلے گی. اس واسطے مسجد کی کمیٹی میں آنا کی خواہش اس واسطے کہ ہم بولیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب رکھتا ہے. ایک آدمی کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، پھر وہ ایک ٹاپ پر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تنزلی شروع ہوتی ہے. انسانوں میں جس طرح اللہ نے ترقی تنزلی رکھی ہے، کمیٹیوں میں بھی ویسے ہی ہے، تنظیموں میں بھی ویسے ہی ہے، اداروں میں بھی ویسے ہی ہے. بعض ادارے شروع میں بہت ٹاپ پہ چلتے ہیں، بہت سے اسکول شروع میں بہت ٹاپ پہ چلتے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیجئے جن اسکولوں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اب آپ پڑھنے کے زمانے میں وہ اسکول بہت ٹاپ پر تھی، اب وہ اسکول کسی حیثیت کی نہیں ہے، وہاں اتنا مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، ایجوکیشن صحیح نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ وہ ایک اسکول کی بھی جوانی ہوتی ہے، اسکول کا بھی بڑھاپا ہوتا ہے، کالج کی بھی جوانی ہوتی ہے، کالج کا بھی بڑھاپا ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی کی بھی جوانی اور بڑھاپا ہے. یہ بڑھاپا اپنی فکر کرنے کے لیے ہے، دوسروں پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر علماء، مؤذنین اور مسجد کے خادمین آپ کی عزت، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے مقام کی وجہ سے اس کو ان کی کمزوری سمجھنا، ان کی بزدلی سمجھنا کہ ہم ان پر چلا سکتے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہے. غصہ جس طرح ان میں ہے، غصہ مولویوں میں بھی ہے. جس طرح سختی ان میں ہے، سختی مولویوں میں بھی ہے. صرف اسلام اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، اپنے سے عمر میں بڑے والے کو عزت دیں، اور انہیں حکم ہے کہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو شفقت سے پیش آئیں. چلانے والا سلسلہ بوڑھے ہو گئے، اب تک اپنی بیوی کو نہیں سدھار سکے، اپنے آوارہ لڑکے کو نہیں سدھار سکے، اپنی بے حیا بیٹی کو نہیں سدھار سکے، اپنے ظالم داماد کو نہیں سدھار سکے، اب یہاں مسجد کے مؤذن اور امام کو سدھارنے چلے ہیں. پہلے سے خواہش نہ ہو مسجد کا صدر اور متولی بننے کی. 8ویں شرط ہے مصارف اوقاف کا علم ہو، مسجد کی پراپرٹی کو کہاں کیسے یوز کرنا یہ بھی جانکاری رکھتا ہو. جانکاری نہیں ہے تو جانکاری کر لے کہ مسجد کا مال کہاں استعمال کرنا چاہیے. یہ میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، جب من میں آیا جہاں چاہے خرچ کر دوں، یہ توڑوں وہ بناؤں، وہ پھوڑوں یہ بناؤں، یہ کروں وہ بناؤں. یہ مسجد کا مال اللہ کی امانت ہے، تو علماء سے پوچھ کر ہی کہ یہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کا علم ہونا چاہیے. مسجد کے مال میں لاپرواہی کی اجازت نہیں ہے. مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہیں، مسجد کا کرنٹ استعمال کر رہے ہیں، مسجد کا ضرور سامان استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں. مسجد کا ایک لوٹا بھی مسجد کے کسی متولی، صدر، کمیٹی کے ممبر یا کسی عام مصلی، حتیٰ کہ مسجد کے امام کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں. مسجد کا ایک پنکھا، ایک لوٹا بھی جو مسجد کے لیے دیا گیا ہے وہ مسجد ہی کے لیے رہے گا، مسجد کے علاوہ کہیں اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 10ویں شرط علماء نے لکھی ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں آنے والا مسجد کا خیر خواہ ہو، مسجد کے کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور نہ ہو. میں جو چاہے کروں گا، کیا ہوتا دیکھ لیں گے، ایسا خیال رکھنے والا مسجد کا ممبر نہیں بن سکتا. اور مسجد کی جو انکم ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہو. جو لوگ چندہ دیتے ہیں، گھر گھر سے چندہ آ رہا ہو یا مسجد میں آ کر تعاون کیا جا رہا ہو، ان تعاون کرنے والوں کی بھی قدر ہو کہ ان کے اس تعاون سے ہمارا یہ نظام صحیح چل رہا ہے.
چندہ لیتے وقت، کمیٹی بننے کے لیے ووٹنگ ہوتے وقت تو ان کی قدر ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اگر کوئی عام مصلی کچھ ریکویسٹ کر رہا ہے تو اسے سنی انسنی کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بد اخلاقی نہ ہو، علانیہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ مثال کے طور پر کمیٹی کا کوئی بھی شخص شراب پینا، بدکاری، داڑھی منڈانا، جماعت سے نماز نہیں پڑھنا، حرام کاروبار کرنا، دھوکہ دینا، سودی نظام چلانا، ان سب کاموں میں مبتلا شخص مسجد کی کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی مال کمانے میں اندھا دھن نہ ہو، اپنی پرسنل لائف میں بھی حلال حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص مسجد کی تولیت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ امامت اور مؤذنی اور خادم کی تعین اور ان کی تنخواہیں دینے کے سلسلے میں معقول اور نامعقول کا فرق سمجھتا ہو کہ امام کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، کتنا بڑھانا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ سب جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ اندھا دھن آگے گھس گئے اور منمانی چلانے لگے، یہ مسجد کی تولیت ثواب کا ذریعہ نہیں، عذاب کا ذریعہ بن جائے گی، خواہ مخواہ پکڑے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی تولیت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ اہل علم کو رکھیں، پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو رکھیں۔ اصل تو قرآن حدیث کی روشنی میں مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، جو شعائر اسلام کا محافظ نہیں، شریعت کا پابند نہیں، نماز با جماعت کا پابند نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو، او خانہ خدا کا متولی نہیں بن سکتا، وہاں کا کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس میں اللہ کے گھر کی، امام کی، مؤذن کی، بلکہ مصلیوں کی بھی توہین ہے کہ فاسق اور فاجر کو مسجد کا صدر بنا دیا جائے، حرام کام کرنے والے کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے، یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں، لکھتے ہیں بے عمل فاسق کو عہدے سے معذور کر دینا چاہیے، حاملین قرآن کو جہال اور فاسقوں کی ماتحتی اور تابعداری کرنے سے قرآن کے حامل علماء اور ائمہ کی توہین لازم آتی ہے کہ نااہل اور جاہلوں کی ماتحتی میں علماء کو رہنا پڑ رہا ہے۔ جیسے جس گھر میں مرد کی نہیں چلتی، عورت کی چلتی ہے، اس گھر کا مرد نامرد کہلانے کے قابل ہے، ویسے ہی عوام کی ماتحتی میں علماء کو چلنا پڑتا ہو تو پھر یہ علماء کی توہین ہے اور خود اس سرپرست اور عہدے دار ذمہ دار کے لیے بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیں، امام صاحب آگے کھڑے ہیں، قوم پیچھے کھڑی ہے، تو پھر یہ وہ نماز ہے جو زندہ لوگ پڑھتے ہیں۔ عام نمازوں میں امام آگے کھڑتا ہے، قوم پیچھے کھڑتی ہے، تو اس میں سب زندہ ہیں۔ اور جس نماز میں امام سے کوئی آگے بڑھ جائے تو پھر وہ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ تو امام سے آگے بڑھنے والی کوئی کمیٹی اور کوئی ممبر بن جائے تو پھر اس کی زندگی کی موت ہے، اس کے دل کی موت ہے، اس کے دین اور آخرت کی موت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ تم کوئی بھی پوسٹ اگر کسی کو دینا چاہتے ہو، عالم حافظ ہونے کو دیکھو، عام لوگوں کو عہدے نہ دیا کرو، علماء حفاظ کو دیا کرو، کیونکہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر عوام اور علماء دونوں میں سے مسجد کی تولیت اگر کسی کو دینا ہے، علماء زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ خیرہم من خیر غیرہم، ان میں اگر خیر ہے تو علماء میں ان سے زیادہ خیر ہوگا۔ اگر عوام میں شر ہے، علماء میں بھی شر ہے، تو علماء کا شر عوام کے شر سے بہتر ہوگا، علماء کا شر عوام کے شر سے بہتر ہوگا۔ ان میں جتنی شرارت ہوتی ہے اتنی زیادہ شرارت اس طبقے میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قرآن حدیث جانتا ہے اور آخرت کا ڈر ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ دیندار شخص آخری درجے میں جو آخرت کا ڈر رکھتا ہو وہ مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کرے۔
نااہلوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اہل نہیں ہے پھر بھی بڑے بننے چلے ہو تو کل قیامت کے دن بغیر چاقو کے تمہارا گلا کاٹا جائے گا۔ گلا کاٹنے کے لیے چاقو ہونا اور تیز ہونا تو آسانی سے گلا کٹے گا، اور چاقو نہیں ہے اور ایسے ہی گلے پر چاقو چلائی جا رہی ہے، کوئی اور آرا چلایا جا رہا ہے جس سے گلا کٹ بھی نہیں رہا ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا ہے، بلا وجہ کے تکلیف میں مبتلا کیے جاؤ گے اگر شوق پالو گے اپنے اندر عہدے لانے کا، بڑے بننے کا۔ مسجد کی کمیٹی سے متعلق جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے ہر شخص چاہے وہ امام ہو، مؤذن ہو، خطیب ہو، مسجد کی کمیٹی ہو یا عام پبلک آنے والے مصلی ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم میں جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کی قبولیت کی فکر کرے۔ میں خطابت کر رہا ہوں، میرا بیان قبول ہو جائے، امامت کرنے والے کو اس کی امامت قبول ہو جائے، تعاون کرنے والوں کا تعاون قبول ہو جائے، ہر شخص اپنے نیکی کی قبولیت کی فکر کرے۔ کوئی کسی پر احسان کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آ رہا ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مجھے سب سے زیادہ جس سلسلے میں ڈر ہے وہ سب سے بڑا کام جس کا امت کو بھی احساس نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ شرک اصغر، شرک کا مجھے ڈر ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پوجا کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا شرک وہ کیا ہے؟ عبادت تو کریں گے اللہ کی خاطر لیکن دل میں نیت یہ رکھیں گے کہ ہم پبلک ہمارے کو عزت دے، پبلک ہماری خدمت کی وجہ سے ہماری تعریف کرے، تو معلوم ہوا عبادت ہونی چاہیے اللہ کے لیے لیکن کر رہا ہے پبلک کے لیے۔ تو اس واسطے اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ہو، اور یہ بھی دیکھیں اللہ کس کے مال کو قبول کرتے ہیں اور کس کی خدمت کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ میں جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کر سکا، میں کام کا حق ادا نہیں کر سکا، ڈر ڈر کر کرنے والوں کی اللہ قبول کرتے ہیں، کر کے نڈر ہونے والوں کی اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اللہ ہماری قبول نہیں کریں گے تو کس کی قبول کریں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں جب آدمی میں حق ادا کرنے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو بڑی عظمت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجد کی خدمت بڑی عظمت والی چیز ہے، امام کی خدمت بڑی عظمت والی چیز ہے، ان کا ماہانہ مشاہرہ دینا ہے تو آدمی گھر پہنچے گا، احترام سے پیش کرے گا، اپنی دکان پر نہیں بلائے گا، اپنے ہوٹل پہ نہیں بلائے گا، وہاں بلا کر نہیں دے گا، اس کا حق اس کے گھر پہنچا کر دے گا۔ جیسے امام مؤذن خطیب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گھر سے آ کر خدمت پوری کرتا ہے، امام مؤذن خطیب کے لیے مسجد کی طرف سے کوئی گاڑی نہیں آتی ہے کہ آپ کے لیے مسجد سے گاڑی رکھی گئی آپ آ کر خدمت کر کے جائیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے خود گھر سے نکل کے آتا ہے۔ ویسے ہی کمیٹی کے احباب کو بھی امام مؤذن کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچ کے حق ادا کریں کہ آپ کو یہ دینا تھا ہم آپ کا حق ادا کر رہے ہیں، نہیں پہنچ سکتے کم از کم عزت احترام سے پیش کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے خدمت کی قبولیت میں اپنے کاموں کو چھپانے کی کوشش، پبلک کے سامنے احسان جتانا۔ ہماری مسجد میں تنخواہ کیا تھی؟ ہم کمیٹی میں آنے کے بعد سے امام صاحب کی تنخواہ اتنے ہزار سے اتنے ہزار کر دیے، ان کو یہ فیسلٹیز دیے، ان کو فلاں کام کرے۔ مسجد میں کیا حال تھا؟ ہم آنے کے بعد سے اتنا اتنا ہوا۔ یہ بولتے پھر رہے ہیں تو اس سے ثواب برباد ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہمارے باپ دادا کے پیسے سے نہیں، پبلک کے پیسے سے ہم نے کیا، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ میرے علاوہ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، مجھ سے یہ کام لیا ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے۔ میں یہ کام کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں، کسی پر احسان نہیں جتا رہا ہوں، میں پبلک سیوا کر کے اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ یہ آدمی کے اندر سوچ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو عمرو بن نجید رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، باؤنڈری بنانے کے لیے
چندے کی ضرورت پڑی، لوگوں میں اعلان کیا تو ان بزرگ نے 2 لاکھ درہم چاندی کے سکے انہیں بھیجا کہ آپ ہمارے ملک کی باؤنڈری بنائیں، سرحد کی حفاظت کریں۔ دوسرے دن امیر شہر لوگوں کے سامنے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ہم ابو عمرو بن نجید کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کے لیے 2 لاکھ درہم دیے ہیں۔ جیسے انہوں نے پبلک کے سامنے کہا تو یہ بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایک بات امیر المؤمنین، میں کل 2 لاکھ روپے جو آپ کو دیا تھا وہ غلطی سے دے دیا، وہ اصل پیسے میری ماں کے تھے، ان کی اجازت کے بغیر لا کر دے دیا، وہ پیسے واپس دے دیجئے، میری ماں کو مجھے لوٹانا ہے۔ مجمع میں وہ پیسے واپس لے لیے، سب لوگوں کے سامنے تعریف چل رہی ہے، فوراً وہ پیسے واپس لے لیے۔ رات ہونے کے بعد پھر وہ 2 لاکھ روپے واپس لے گئے اور امیر شہر کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے بندے، میں نے یہ پیسے آخرت کمانے کے لیے دیا تھا اور تم ساری پبلک کے سامنے اعلان کر کے میرا ثواب برباد کر رہے ہو، اس واسطے پبلک میں میں نے وہ پیسہ واپس لے لیا تاکہ میرا ثواب محفوظ رہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں لا کے دے رہا ہوں، اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں آئندہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے 2 لاکھ دیے ہیں۔ ایسے وہ لوگ اپنی نیکی کو چھپاتے تھے۔ اسی واسطے تقویٰ وہ ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے آدمی کہاں تنہائی میں جاتا ہے، اکیلے میں جاتا ہے، کوئی نہ دیکھے، گناہوں کو جیسے اپنے چھپاتے ہیں ویسے مسجد کی خدمت کر کے اپنی خدمت کو چھپاؤ کہ ہماری یہ خدمت اللہ کی آخرت بنانے کی خاطر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، امام کے سلسلے میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے خدمت کا جو موقع دیا ہے، ہم سے بڑی بڑی جگہوں کی خدمت لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ میں سے جو لوگ عمرے پر گئے، حج پر گئے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ میں کیسی فیسلٹیز ہیں آنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، صاف صفائی کا انتظام، خوشبو کا انتظام، زمزم کے پانی کا انتظام، کبھی کبھار افطاری کا انتظام، کھجور کا انتظام، یہ سب فیسلٹیز کہاں ہو رہی ہیں؟ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں۔ وہاں بھی ایک کمیٹی ہے جو ان مسجدوں کی خدمت کر رہی ہے، آنے والے عمرہ مسلیوں کے لیے، معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے وہ بھی مال خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ نے بھی وہاں اسکرین پر دیکھا ہوگا، خادم الحرمین الشریفین لکھتے ہیں، صدر الحرمین الشریفین نہیں لکھتے۔ حرمین شریفین کا ممبر، حرمین شریفین کا سیکریٹری، حرمین شریفین کا متولی یہ نہیں لکھتے ہیں، خادم الحرمین الشریفین، میں خادم ہوں حرمین شریفین کا۔ اتنی بڑی مبارک جگہ کی خدمت کرتے ہوئے بھی اپنے فخر اور غرور کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، میں بحیثیت خادم ہوں۔ اور ہمارے پاس چھوٹی سی مسجد کی کیا صدارت مل گئی، تولیت مل گئی، آدمی اپنی جگہ فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، اتنا دندنانے لگتا ہے کہ گویا کہ پوری دنیا کی سلطنت میرے ہاتھ آ گئی ہے، کسی کی سننے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مسجد اللہ کے گھر میں اللہ کی چلنے نہیں دیتا ہے، اپنی چلانا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسجد کی خدمت ثواب کا ذریعہ نہیں، عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور بہت اہم چیز یہ ہے، جو بھی مسجد کی خدمت کرتے ہوں یا عام پبلک ہو، یہ کام ساری پبلک کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی خدمت میں امام اور مؤذن جو مسجد کو آباد کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، نماز پڑھانا، بیان کرنا، تعلیم کرنا، جو بھی خدمات ہیں، مسجد سے ہدایت پھیلنے والے کام کرنے والے لوگ، ان کا احترام کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ امام اور مؤذن کا احترام، ان کی عظمت دل میں رکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ بات سمجھ لیں، امامت ایک پیشہ نہیں ہے، ایک جاب نہیں ہے، امامت ایک منصب ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں، امام بندوں اور اللہ کے درمیان میں ترجمان ہوتا ہے، ہم سب کی نمازیں قبول کروانے والا امام ہوتا ہے، اللہ سے دلانے والا امام ہوتا ہے، ہماری آخرت جس سے بنتی ہے وہ امام ہے۔ تو امامت کی عظمت، امام کی قدر ہم پر واجب ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت ہمارے اعمال کی وہ خاص طور سے
دین میں سب سے افضل نماز ہے، اور دین میں سب سے افضل نماز ہے، اور مسلمانوں میں سب سے افضل وہ نماز پڑھانے والا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے افضل وہ نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے، جیسے دین میں نماز سب سے افضل ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلماء ارحم بامت محمد من آبائہم و امہاتہم، علماء اس امت میں ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ جب ان سے کہا گیا قیل وکیف ذلک، قال فرمایا لأن آباءہم و امہاتہم یحفظونہم من نار الدنیا، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اور یہ علماء ہمیں آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کی طرح ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور لکھتے ہیں کثرت بے احترامی کا ذریعہ نہ بنے۔ پہلے زمانے میں امام حافظ تراویح پڑھانے والے نہیں ملتے تھے، یو پی سے بہار سے مختلف ایریوں سے آنا پڑتا تھا، اور گاؤں گاؤں دیہات میں ابھی بھی انہی لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو اس واسطے امام اور عالم کی بہت زیادہ قدر تھی۔ اب ہر گلی میں عالم مل رہے ہیں، ہر گاؤں میں عالم مل رہے ہیں، ہر شہر میں عالم مل رہے ہیں۔ اس واسطے جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ عام چیزوں کی طرح علماء کو نہ سمجھیں۔ ابھی بھی حال یہی ہے کہ 100 میں سے 98% لوگ اسکول پڑھتے ہیں، 2% لوگ مدرسہ آتے ہیں، 2% میں سے 1% ہی مارکیٹ میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں 1% کوئی چیز پائی جاتی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی قدر گھٹ جائے۔ اور بے احترامی اس وجہ سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج میں جس کی تنخواہ کم ہوتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، جس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ تبھی تو ہم اپنا داماد چننے کے لیے زیادہ سیلری والے کو ڈھونڈتے ہیں، کم سیلری والے کو ہم اپنا داماد بنانا نہیں چاہتے۔ پتہ کیا چلا کہ کم تنخواہ یہ عزت گھٹنے کا معیار ہے، زیادہ تنخواہ یہ عزت بڑھنے کا معیار ہے۔ پیش پڑھا لکھا کیا ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو انگوٹھا چھاپ بھی چائے بنانے والا بھی حکومت کر سکتا ہے، وہ لیڈر بن سکتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے عزت انسان کی وہ عہدے سے ہے، پیسے سے ہے، تعلیم سے عزت نہیں رہی لوگوں کی۔ تو اس لیے ائمہ کی تنخواہ کم ہے، اس واسطے ان کی بے عزتی کی اجازت مل جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ عزت اس واسطے نہیں کرتے کہ امام صاحب ہماری چاپلوسی نہیں کرتے، ہماری واہ واہ نہیں کرتے، ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ امام صاحب فیس ٹو فیس ڈائریکٹ بول دیتے ہیں، جب تک ہمارے تلوے چاٹنے والا کوئی نہ ملے ہم اس کو بھی اپنا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہماری جہالت اور کمینے پن کی علامت ہے۔ امام صاحب چاپلوس اس واسطے کہ سیاسی لیڈر والا ذہن، مسجد کو سیاسی اڈا سمجھ لیا، مسجد کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا، تو اس واسطے یہاں جو بھی لوگ ہیں مجھے سیاسی لیڈر سمجھ کر، مجھے یہاں کا اونر سمجھ کر میرے نوکر بن کے رہنا، ایسی سوچ کے ساتھ اگر رہیں گے کوئی حق پرست عالم نہیں ملے گا۔ پھر جاہلوں کو، نااہلوں کو اپنا مقتدا بنانا پڑے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں بعض لوگ اماموں کی اس واسطے قدر نہیں کرتے، وہ دیندار ہونے کے باوجود بھی، دین کے کام کرنے کے باوجود بھی ائمہ کی قدر اس واسطے نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں پیسہ لے کر امامت کرنا یہ خدمت دین نہیں ہے، پیسہ تنخواہ لے کر امامت کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کما رہے ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں، اس واسطے ان کی خدمت، ان کا عزت کرنا ہمارے اوپر کیا ضروری ہے۔ اور یہ غلط فہمی دینداروں میں اتنی بسی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندوں، دنیا کا کون سا کام ہے جو بغیر پیسے کے ہوتا ہے؟ ہمارا جان ہماری مال بول کے چلنے والوں میں بھی دکھا دیں کون سا کام بغیر پیسے کے ہوتا ہے۔ مسجد بنانا بغیر پیسے کے ہوگا، قرآن کی پرنٹنگ بغیر پیسے کے ہوگی، فضائل اعمال کی پرنٹنگ بغیر پیسے کے ہوگی، بیرون جماعتیں میں جانا بغیر پیسے کے ہوگا، بڑے بڑے اجتماعات کرنا بغیر پیسے کے ہوگا، مدرسے چلانا بغیر پیسے کے ہوگا، عمرہ حج پہ جانا بغیر پیسے کے ہوگا۔ کون سا کام ہے جو بغیر پیسے کے ہوتا ہے آپ بتا دیجئے۔
حلال ہو حرام ہو ہر کام میں پیسے کی ضرورت ہے، پھر یہ سمجھنا کہ امامت کرنا تنخواہ لے کر یہ خدمت دین نہیں ہے، یہ جاہل پنا اور پاگل پنا ہے۔ اور یہ موضوع امامت پر تنخواہ کا مستقل کسی جمعہ کا عنوان بنائیں گے کہ تنخواہ کا معیار اور تنخواہ کیا کی حیثیت شریعت میں کیا ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بے احترامی کی اجازت نہیں ہے، اور احترام زبانی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے۔ زبانی تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں امام صاحب کی، عالم صاحب کی، حافظ صاحب کی بہت عزت ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں اترنے پہ تو پھر پورے بازاری بن جاتے ہیں۔ عمل سے بھی کر کے دکھانا کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھیں عام طور سے مسجدوں کا حال یہ بن چکا ہے، مسجد میں عام طور سے 4 ستون ہوتے ہیں، متولی کمیٹی اور مقتدی مصلی، اور دوسرے امام اور مؤذن۔ مقتدی مصلی کمیٹی یہ 2 ایک طرف، دوسرے امام مؤذن یہ 2 ایک طرف، یہ 4 ستون ہیں۔ لیکن سماج میں اکثر یہ ہو چکا ہے، مسجد کے ان 4 ستون میں سے 2 ستون ظالم ہیں، 2 ستون مظلوم ہیں۔ 2 ستون ظالم ہیں، 2 ستون مظلوم ہیں۔ ظلم کی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن اپنی اپنے دائرے میں ظالم تو رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کر دینا۔ ایک صاحب آ کر پوچھنے لگے، امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے، ایسا امام صاحبوں کو جائز ہے کیا سنتیں چھوڑ دینا؟ امام صاحب کی سنت کی فکر ہے، اپنی بیٹی کی بے پردگی کی فکر نہیں ہے۔ امام صاحب کے نفل کی فکر ہے، اپنے بیٹے کے شرابی بننے کی فکر نہیں ہے۔ امام صاحب کے ٹوپی اور پیجامے کی فکر ہے، اپنے گھر کی بے حیائی اور شادیوں میں ہونے والے حرام رسومات کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم ان علماء ائمہ میں اگر کچھ عیب نکالیں گے بھی، وہ عیب حرام درجے کے نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ کوئی امام شرابی، زانی، جواری ایسا نہیں ملے گا اللہ کے کرم سے۔ ان کی غلطیاں صرف مستحب اولا درجے کی ہوں گی، اور ہماری غلطیاں حرام کاری کے ہوں گے۔ اپنی حرام کاری کے درجے کے گناہ پر تو توجہ نہیں جا رہی ہے، ان کی سنتوں پر توجہ جا رہی۔ کیا پتہ وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو، کیا پتہ وہ گھر میں جا کے پڑھنا چاہ رہا ہو، اور پھر ایک ہی سورہ بار بار نماز میں پڑھنا۔ ایک امام صاحب بولنے لگے، بھائی مغرب میں جو چھوٹی صورتیں پڑھانا ہے، ایک ہفتہ نماز پڑھے تو 10 صورتیں پھر گھوم کے آ جاتی، تو ظاہر سی بات ہے قصار مفصل ہی پڑھانا ہے، پھر بھی ایک ہی سورہ پڑھا رہے ہیں، ایک ہی سورہ پڑھا رہے ہیں، ایک ہی سورہ پڑھا رہے ہیں۔ اس امام صاحب بیچارے کو ٹارچر۔ ایک جگہ نئی مسجد بنے، پرانی مسجد شہید کر کے، تو بعض پاگل یہ کہنے لگے مسجد نہیں ہے تو امام بھی نیا ہونا چاہیے، مسجد نہیں ہے تو امام بھی نیا ہونا چاہیے۔ تو پھر جنوری فرسٹ آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے تو نئی بیوی ہونا چاہیے، نیا سال آ رہا ہے نیا شوہر ہونا چاہیے، نیا سال آ رہا ہے تو نیا لیڈر ہونا چاہیے، نئے کپڑے ہونا چاہیے، نیا گھر ہونا چاہیے۔ بولیے پھر نیا شوہر مل جائے گا، نئی بیویاں مل جائیں گی۔ عجیب حماقت ہے کہ مسجد نئی بن گئی تو امام بھی نیا چاہیے۔ نیا سال آ رہا ہے، نیا باپ چاہیے، نئی ماں چاہیے، نیا رشتہ دار چاہیے، بنائیے پھر ایسے بھی رشتہ دار۔ یہ نادانی والی حرکت ہے۔ نیا امام آنے کے بعد وہ نیا قرآن نہیں پڑھے گا، وہ پرانا قرآن ہی پڑھے گا۔ نیا امام آنے کے بعد نئی حدیثیں پیش نہیں کرے گا، وہ 1400 سال پہلے کی حدیثیں ہی پیش کرے گا۔ اس لیے ائمہ حضرات کی غلطیاں وہ حرام درجے کی نہیں ہوتی ہیں، وہ اولا غیر اولا مستحب درجے کی ہیں۔ ہماری غلطیاں اس سے زیادہ ہیں۔ اپنے جسم پر چڑھے ہوئے سام بچھو اتارنے کی کوشش کرو۔ امام صاحبوں کے چھوٹے چھوٹے عیب جو آنکھوں کا تنکا بنے ہوئے ہیں، اسے نکالنے سے پہلے، آنکھوں کا شہتیر نکالنے سے پہلے اپنے جسم پر چڑھے ہوئے سام بچھو اتار لو، یہ حرام درجے کے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہماری ذمہ داریوں میں سے آج مساجد کے خادموں کی جتنی توہین اور بے توقیری کی جاتی ہے، بے احترامی کی جاتی ہے، اتنا بے احترامی اگر کسی اور شعبے کی جاتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شعبہ اب تک دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا۔ آج اگر خدمت کرنے والے علماء ائمہ مساجد میں موجود ہیں تو ان کے اساتذہ کی تربیت، ان کے اکابر کی دعائیں، ان کا خوف آخرت، ان کا خدمت خلق
ان کا آخرت بنانے کی فکر، یہ چند چیزیں ہیں جو انہیں جمع کر رکھی ہیں۔ اس دور کی مہنگائی میں بھی وہ اس معمولی تنخواہ پر بھی عوام کے تانے سن کر بھی خدمت کرنے کے لیے جو جمع ہیں، چند بنیادی وجوہات کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کوئی نہیں جمع ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر امامت چھوٹ جائے تو میں کیا کروں گا، اس کے بعد میں بیکار ہوں، سوسائڈ کر لوں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جینے کے راستے ہزاروں رکھے ہیں، ایک دروازہ وہ بند کرتا ہے تو ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے۔ جینے کے لیے مجبوراً کوئی شخص مسجد کو پکڑا ہوا نہیں ہے۔ وہ وجوہات ہیں کہ ہماری قوم اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ظالم، جاہل، ہمارے حق پرست علماء ممبروں کو سنبھالتے ہونے کے باوجود بھی پبلک یہاں بیٹھ کر مرزا کو مان رہی ہے، انجینئر کو مان رہی ہے، گوہر شاہی کو مان رہی ہے، فیاض کو مان رہی ہے، شکیل کو مان رہی ہے۔ ایسے جہنمیوں کو جب دنیا فالو کر رہی ہے تو پھر آپ بتائیں، حق پرست علماء کا ایک طویل سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا کا عالم کیا ہوگا، پھر کیا حال ہوگا امت کا۔ یہ چیزیں جو ان کو جمع کر رکھی ہیں، اور کسی بھی عالم کی توہین یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ کی البحر الرائق میں لکھا ہے، استہزاء العلماء کفر، علماء کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ علماء کا مذاق اڑانا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، اس کے منہ نہ لگو ورنہ جان چلی جائے گی، ان کی غیبتیں نہ کرو ایمان چلا جائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت اس وقت قرآن حدیث کی حفاظت ان کے ذریعے سے ہے، اس واسطے ان کی خدمت اور ان کی عزت ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں مسجد کی صفائی کرنے والے مؤذن کا بھی اتنا احترام کیا۔ ایک قبر پر سے گزرے، پوچھا کس کی قبر ہے؟ فلاں عورت کی قبر ہے جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا تھا اگر اس عورت کا انتقال ہو جائے مجھے بتانا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اسی وقت اپنی جماعت بنائی اور قبر پر کھڑے ہو کر اس عورت کی جنازے کی نماز دوبارہ پڑھی، کیونکہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اتنی قدر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی کیا کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے خادمین کی عظمت اور توقیر اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اور اس کے بعد موضوع سے ہٹ کر ایک دوسرا، آج کے جو حالات ہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے، لوگوں میں جو بے حیائی نیو ایئر کے نام سے آتی ہے، اتنی زیادہ بے حیائی، مسلمان نیا سال منانے میں اتنا بے حس، بے حیا، بے شرم بنتے جا رہا ہے۔ اگلے سالوں میں ایسا اندیشہ ہے کہ نیا سال منانے کی اس رسم کو کوئی آنے والی قوم قرآن حدیث سے ثابت کرنے نہ لگ جائے اور اسے دین کا ایک حصہ شمار کرنے لگے۔ جیسے بہت سی بدعتیں پہلے کسی ضرورت کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں، اب وہ دین کا حصہ، عبادت بن چکی ہیں۔ ایسے ہی نیا سال خواہش پرستی کی وجہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسا نہ بن جائے کہ وہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جتنا نیو ایئر نائٹ میں شراب پی جاتی ہے، اور تحقیق ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے 71 ارب ڈالر 71 ارب ڈالر کی شراب صرف ایک رات میں پی جاتی ہے۔ 71 ارب ڈالر کی شراب صرف ایک رات میں پی جاتی ہے نئے سال میں۔ اور بہت سی بیکریاں چلانے والے صرف نئے سال کی کمائی اتنی کماتے ہیں جتنا پورے سال اور 6 مہینے میں کمائی نہیں ہوتی ہے۔ نئے سال میں جتنا زنا ہوتا ہے پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر دبئی میں برج خلیفہ دیکھنے کے لیے، نئے سال کے وہاں پر پٹاخے اور بتیاں دیکھنے کے لیے یہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر کے سفر کرتا ہے مسلمان، وہاں کے 7 منٹ کا وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف فلسطین اور غزہ کے معصوم بچوں کی جانیں، 115 مسجدوں کی شہادت،
22,000 فلسطینی مسلمانوں کی شہادت، 12,000 معصوم بچوں کی شہادت، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمانوں کا زخمی ہو جانا، 5 لاکھ سے زائد مسلمان عورتوں کا بے گھر ہو جانا، 2 لاکھ سے زائد مسلمان ٹوٹے پھوٹے گھروں میں جینے پہ مجبور ہو جانا، تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی، 20 سے 25 لاکھ آبادی مسلمانوں کی خوف کے عالم میں 3 مہینوں سے جی رہی ہے، اور ظالم کا ظلم نہیں تھم رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہندوستان کا مسلمان، ایشیا کا مسلمان کیک کاٹنے میں لگا ہے، نیو ایئر منانے میں لگا ہے، شراب کے مزے لے رہا ہے اور رنڈی بازی کے مزے لے رہا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ مزے لوٹ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ یہ دھرتی وہ ہے جہاں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے معصوم بچے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، مائیں اپنے سامنے 4 بیٹوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں، خاندان کے 17 لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھا کر پھر وہاں کا پریس میڈیا میں آتا ہے قوم کی ترجمانی کرنے کے لیے، وہاں کے ائمہ نماز پڑھانے کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، 300 سال پرانی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک بیت المقدس کی ایک اینٹ بھی یہودیوں کو دینے تیار نہیں ہے، کوئی نوجوان وہاں کا عیسائی اور یہودی بننے تیار نہیں ہے، کوئی جوان لڑکی وہاں کی یہودیوں کا بستر گرم کرنے تیار نہیں ہے، وہ یہودی اور عیسائی بن کر اپنی جان کی حفاظت کا سودا کرنا نہیں چاہتے ہیں، جان دینے تیار، ایمان کی حفاظت کے لیے خاندان اور پریوار کو لٹانے تیار ہیں، اور ہمیں ایک بابری مسجد کی حفاظت کی توفیق نہیں مل سکی، ایک گیانواپی مسجد کی حفاظت کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ مزید برآں ہم ان مظلوموں کے داغوں پر، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے یہ بے حیائی کا کام انجام دیتے ہیں کہ ہم نئے سال کی آمد پر کیک منگا کے کھا رہے ہیں، نیا ڈریس سلا رہے ہیں اور انہیں ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں۔ کن بے حیائیوں کی رسم کو ہم ایجاد کر رہے ہیں، کن ظالموں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ نیا سال عیسائیوں نے منایا ہے، اور یہی ظالم دہشت گرد امریکہ عیسائی ملک ہے جو اسرائیل یہودی ملک کو ساتھ دے رہا ہے۔ ظالم کا سپورٹ کرنے والے مسلمان وہ بھی یوں سمجھ لیں، جہاں فلسطین اور غزہ پر بمباری کرنے میں امریکہ دہشت گرد ہے، وہیں نیو ایئر کے نام سے کیک کھا کر شراب پی کر گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرنے والے لوگ بھی نتن یاہو اور جو بائیڈن کی صف میں کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ تم بھی انہی ظالموں کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ ان کا ظلم الگ تھا، ان کا ظلم الگ ہے، لیکن ہے سب ظالموں کی صف میں۔ ہماری خاموشی ہی بہت بڑا ظلم ہے اس وقت کا، عیاشی کتنا بڑا ظلم ہوگی اس کا اندازہ کر لیں۔ اس واسطے نئے سال پر اپنی بچیوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، جوانوں کی حفاظت، پورا سال کھاؤ بیکریوں کا جو کھانا ہے، لیکن نئے سال کے عنوان سے کوئی نیا کپڑا نہیں، کوئی نیا کیک نہیں، کوئی خوشیاں منانا نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔